قریب ہے خدا علی اعلیٰ کے بہت ہی قریب. کاش مجھے ہوتا یہ کہاں کب قرار ملے گا دلوں کو آپ کے دور سے، بلکہ یہ کہ آپ کے زمین پر مقیم ہے یا آپ کا قیام دیتے سے ہمیں یا رضا میں یا کسی اور جگہ پر ہے یا دیتوا میں گرائیں یا مجھ پر کہ میں دیکھوں تمام مخلوق کو لیکن آپ کو نہ دیکھ سکوں نہ سن سکوں. آپ کی آواز نظر گوشی امر بشاق ہے مجھ پر یہ مجھے گھیرے ہوئے ہوں مصائب بلائیں آپ کی غیبت میں نہ پہنچ سکے. آپ تک میرا چیخنا چلانا نہ شکایت میری جان کی قسم آپ وہ قائم ہیں جس سے وجود ہمارا خالی نہیں ہے. میرے جان کی قسم بچھڑے ہوئے ضرور ہیں مگر ہر قسم سے جدا نہیں. میری جان کی قسم آپ تمنا ہے مشتاق دل کی آپ کی تمنا میں ہر مومن آپ کو یاد کر کے آئے سرد بھرتے ہیں. قسم میری جان کی آپ اس بلندی پر عزت کی جس پر نہیں کسی کو برتری. قسم میری جان کی آپ منتہا شرم ہے کہ نہیں ہے کوئی آپ کے مثل. قسم میری جان کی اللہ کی آپ وہ مخصوص نعمت ہے جس کی مانند کوئی نہیں. قسم میری جان کی آپ اس باشرف خاندان سے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. کب تک میں آپ کے انتظار میں حیران رہوں اے میرے آقا. کب تک ان الفاظ میں آپ سے خطاب کروں کس طرح سرگوشی کروں. یہ امر بہت ہی شان بہت گران ہے مجھ پر کہ دوسرے تو میری پکار کا جواب دے لیکن میں آپ کو پکارتا ہی رہوں. یہ امر گران ہے مجھ پر میں تو آپ کی جدائی میں روتا رہوں. لاپرواہ ہو جائیں آپ سے دوسرے لوگ یہ بھی آج بھی گران ہے مجھ پر. آپ پر زمانے کی زخمیاں کچھ نہیں آپ کے غیر ان سے محفوظ ہیں. کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے میں اس کے ساتھ مسلسل نہ لہو بکا کرتا رہوں. کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے ساتھ آوازاری کرے بس اس کی آوازاری میں اس کا ساتھ دوں. کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ آنسو بائے اس کے لیے بس اس آنسو بہانے میں میری آنکھ اس کا ساتھ دے. کیا آپ تک کوئی ہے فرزند احمد مصطفیٰ ذریعہ ہے پہنچا جا سکے. کیا وہ دن آئے گا جس میں ہم آپ کے دیدار سے محسوس ہو سکے. مولا یہ فرمائیے کہ ہم آپ کے ذریعہ رحمت تک پہنچ کر کب تک سیراب ہوں. ہم آپ کے چشمے عابد لادو تک پہنچ کر ذرا نوشی کریں گے. ہماری پیاس تو لانی ہو چکی. کب تک ہم اپنی صبح و شام آپ کے ساتھ بسر کریں گے تاکہ ہم آپ کے دیدار سے ٹھنڈی کریں اپنی آنکھیں. کب آپ دیکھیں گے ہم آپ کو دیکھیں گے. جس وقت آپ لہرائیں گے جھنڈا بتاؤ نصرت کا کہ آپ کی رائے میں یہ مناسب ہوگا کہ آپ کے
جمع ہو آپ اپنے تمام لشکر کو لیے ہوئے ہوں، بڑھتے زمین کو اندلو انسان سے مزہ چکا دیں آپ اپنے دشمنوں کو سزا و عقاب کر رسوا کریں، ان کے کو بھی جڑیں کاٹ ڈالیں، متکبروں کی اور کاڑ پھینکیں، بھی قبن سے ظالموں کو پھر ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تو ہی برطرف کرنے والا ہے غمان، تو کو تجھ سے ہی داد جاتا ہوں، تو ہی داد رس ہے، تو ہی پالنے والا آخرت و دنیا کا، بس میری فریاد رسی فرمائے، فریاد رسا ہوں فریاد کرنے والوں کے اپنے بندے مصیبت زدہ کو زیارت کرا دے اس کے سردار کی، اے شریع قوت و اقتدار کے مالک دور کر دے اپنے اس بندے کے غم و اندوں کو، پریشانی کو ٹھنڈا کر دے آتی ہے غم کو، اے وہ جو اوپر عرش کے اقتدار رکھتا ہے، جس کی طرف پلٹنا ہے جو تمام امور کی انتہا ہے، یا اللہ ہم تو تیرے ناچیز بندے ہیں، مشتاق ہیں تیرے ولی کے ظہور کے، جس سے یاد واسطہ ہے تیرے نبی، تیرے نبی کی جس کو تو نے خلق فرمایا، ہمارے لیے پناہ بنایا، خوش کرنے والا جسے تو نے ہمارے لیے ذریعہ پائیداری بنایا، جسے تو نے قرار دیا مومنین کے لیے امام و پیشوا، بس پہنچا دے ہماری جانب سے زیادہ تحیہ و سلام عزا فرما ہمارے لیے طرح پروردگار وزرگی میں قرار دن کی جائے قیام کو ہمارے لیے بھی جائے قرار و قیام، تمام کر اپنی نعمتوں کو اس طرح کے انہی لوگوں کو انہیں ہم لوگوں کے آگے آگے رکھتا کہ داخل ہو جائے تیری جنت میں شان سے، کہ تیرے ہم شہداء تیرے مخلص بندوں کے ساتھ ہو، یا اللہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر درود بھیج، محمد پر جو جد امجد ہیں امام قائم کے تیرے رسول ہیں سب سے بڑے سردار، ان کے پدر بزرگوار پر جو چھوٹے سردار ہیں، ان کی جدہ ماجدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد، ان کے اوپر جن کو تو نے منتخب فرمایا، ان کے آباء کرام میں جو خوبیوں والے ہیں وہ ان پر بھی افضل کامل ترین محکم ترین دائم بہت زیادہ وافر ایسا درود جو تو نے بھیجا ہو کسی اپنے منتخب چنے ہوئے بندے پر، اپنے بندوں میں سے درود بھیجو، درود بے نظرت پر ایسا درود جس کا شمار ممکن نہ ہو، بے انتہا ہو، جس کی مقدار بے پایا ہو، جس کی مدت یا اللہ تو قائم کر ان کے ذریعے سے ان کو مٹا دے، ان کے ذریعے سے باطن کو رہنمائی فرما، ان کے ذریعے سے اپنے دوستوں کی ذلیل کر، ان کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو وہ رابطہ قائم کر، یا اللہ ہمارے ان کے درمیان جو منتہا ملا دے، ان کے آباؤں سے ہمیں قرار دے، ان کے جو متمسک ہوں نظرات کی دامن سے جو زیر سایہ ہوں نظرات کے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کے اس کی قیام ادا کریں، اور نظرت کے حقوق کو کوشش کریں، ان کی اطاعت میں اس پرہیز کریں، ان کی مخالفت سے احسان فرما ہم پر، ان کو راضی کر کے نصیب فرما ہمیں نظرت کی مہربانی دعائے رحم دعائے غیر ہم حاصل کر لیں، جس کی وجہ سے تیری وسیع رحم ہم کامیاب ہو جائیں، تیرے نزدیک قرار دیں، ہماری نمازوں کو ان حضرت کے صدقے سے قابل قبول فرما، ہمارے گناہوں کو قابل بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، عطا فرما ہمارے لیے روزی اور رزق میں وسعت عنایت فرما، ہمارے غم و ہم کو دور فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری طرف موڑ دے اپنے رخ کو مہربانی کی ذات منظور فرما لے، ہمارے لیے اپنے تقرب کو نظر فرما، ہماری طرف نظر رحمت سے تاکہ ہم تیرے نزدیک کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں، پھر کبھی نہ پھرنا، اپنی نظر کرم کو ہم سے بے واسطہ اپنی عطا کے ہمیں اتنا پلا اتنا پلا اتنا پلا حوض کوثر سے، ان کے جد امجد درود خدا وانظر ان کی حال پر، ان کے ساغر سے، ان کے ہاتھ سے، جس سے ہم سیر و سیراب ہو جائیں، اس کے بعد پھر کبھی ہمیں پیاس نہ لگے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومات کی مغفرت کے لیے، شہداء ملت جعفر شہداء مدفن حرم کی بلند درجات کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بمحكم الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کے جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات مومنین، ماہ ربیع الثانی کا دن جمعے کا بڑی تیزی سے
زندگی کا ایام گزر رہے ہیں. ہر انسان کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے قبل اس کے کہ خدا اس کا محاسبہ کرے. آپ کی خدمت اقدس میں یہ بات بیان کروں کہ آج کی اس خطبہ جمعہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ذات پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. کن کے لیے؟ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں. اللہ کو اذیت دینا مفسرین کے نزدیک دو طرح سے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کو اذیت ہوتی ہے، بذات یا فذات، دونوں صورتوں میں. اللہ کو اذیت نہیں ہوتی ہے، اللہ اس سے بزرگ ہے، اللہ کو کسی چیز سے اذیت نہیں ہوتی. کہا پھر اس سے مراد کیا ہے؟ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اذیت کوئی دے تو ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو اذیت دی. اور بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں اس سے مراد اللہ ہی کو اذیت ہے، یعنی کوئی ایسا کام انسان انجام دے جو خدا کو ناگوار گزرے تو اس سے خدا کو اذیت ہوتی ہے، خدا کو اذیت ہوتی ہے. اور اسی طرح کوئی ایسا کام جو رسول کو اذیت پہنچائے اس سے اللہ کو اذیت پہنچتی ہے. گویا کہ آسان الفاظ میں اگر کہوں تو اگر کوئی اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے تو گویا ایسا ہے جس نے اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، اور اگر کسی نے رسول کو اذیت پہنچائی تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ایسی نظر سے دیکھے جو اس کے لیے باعث اذیت ہو. زبان سے اور ہاتھ سے اذیت پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کو آنکھوں سے اذیت پہنچانا بھی جائز نہیں. جب مسلمان کا مسلمانوں کو آنکھوں سے اذیت بھی پہنچانا جائز نہیں تو پھر بھلا مومن کا مومن کو اذیت پہنچانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اس بات کو واضح بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص کسی بھی مسلمان کو آنکھوں سے، بعض آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کہے اگر سوال ذہن میں پیدا ہو کہ جناب آنکھوں سے اذیت کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ کہاں پہنچائی جا سکتی ہے؟ مثلا جس کا کوئی قصور نہ ہو اس کو گھور کر دیکھنا، غصے کی نگاہوں سے دیکھنا، یہ اس کو اذیت پہنچانا ہے. اگر کوئی کہتا ہے آنکھوں سے کیسے اذیت پہنچائی جا سکتی ہے،
جس غریب کا کوئی قصور نہ ہو اس کو بلا وجہ غور سے دیکھنا یا آنکھیں گھور کے دیکھنا، جیسے ہمارے یہاں اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ آنکھیں بھاڑ کر دیکھنا ہے، تو اس طرح سے کسی مسکین کسی غریب کو دیکھنا کہ جس کا کوئی قصور نہ ہو تو اس کے لیے اذیت کا باعث ہے، یا کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا جس نے کچھ نہ کیا ہو اس کی اذیت کا باعث ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آنکھوں سے اذیت کیسے پہنچائی جا سکتی ہے یا کیسے پہنچتی ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ کسی کو بھیجا شک کی نگاہ سے دیکھنا آنکھوں سے اذیت پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح مثلا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر دو افراد ہم کلام ہیں اور برابر میں سے کوئی ایک شخص گزرے تو ایک نے دوسرے کو ایسے آنکھ کا اشارہ کیا یوں کر کے، یعنی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا، یہ بعض کا توہین کے زمرے میں بھی آتا ہے، بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، بے احترامی کے زمرے میں آتا ہے، غیبت کے زمرے میں آتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرنا۔ سمجھے؟ ایسا نہیں محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو آنکھ کے ذریعے سے بھی اذیت پہنچائے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں یا اللہ اس سے خوش ہو کہ جو اپنے اعضاء و جوارح سے کسی مسلمان بھائی کو اذیت پہنچائے؟ ہرگز نہ رسول راضی ہیں نہ خدا راضی۔ سب سے اہم ترین چیز اخلاقیات میں دوسروں کا احترام ہے۔ دوسروں کے احترام میں بدرجہ اعلیٰ مومن کا احترام سب سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں۔ اگر کوئی مومن کا احترام کرتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے رسول کا اور اللہ کا احترام کیا ہے، اور اگر کوئی مومن کی بے احترامی کرتا ہے تو گویا ایسا ہے جس نے رسول اور اللہ کی بے احترامی کی ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ان کے لیے قرآن کا جملہ کیا ہے؟ ان کے لیے قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ دنیا کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ پروردگار اس سے توفیقات خیر کو سلب کر لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ جس شخص سے توفیقات خیر سلب ہو جائیں، یعنی اس کے ذہن میں کسی کے ساتھ اچھائی کا خیال ہی پیدا نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی اچھائی کا خیال پیدا نہ ہو، عزیز و اقارب دوست احباب سے اچھائی کا خیال پیدا نہ ہو، تو پھر وہ کس کے ساتھ اچھائی کرے گا؟ تو انسان پر اس کے گناہوں کے سبب نازل ہونے والے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب توفیقات خیر کا سلب ہو جانا ہے۔ تو دنیا کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں پروردگار اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا نہیں کرتا، اور یہ جو کہا گیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا و آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، فقط دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ آخرت سے مراد کیا ہے کہ آخرت میں لعنت ہوگی؟ کیا ایسا ہوگا کہ ایسے ہم لوگ کسی دشمنان اہل بیت کو دیکھ کے کہتے ہیں لعنت ہے دشمنان اہل بیت پہ مثلا، یا ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں دشمنان اہل بیت لعنت؟ کیا ایسا ہوگا؟ ہاں فرشتے کھڑے ہو کے کہیں گے ہاں تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت، تجھ پر لعنت؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کے عذاب، آخرت میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ پروردگار کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس طرح دنیا میں توفیقات خیر کا سلب ہو جانا سب سے بڑا عذاب ہے،
اسی طرح آخرت میں سب سے بڑا عذاب جہنم کی آگ ہے. تو گویا دنیا و آخرت میں لعنت کا حقدار، یعنی دنیا میں بھی خدا کی رحمت سے محروم رہے گا اور آخرت کے دن بھی خدا کی رحمت سے محروم رہے گا. کون شخص کہ جو دوسروں کی بے احترامی کرتا ہے؟ کون شخص جو دوسروں کی بے ادبی کرتا ہے، حتیٰ کہ مومن کی بھی بے ادبی کرتا ہے؟ مومن کی بے ادبی کرنا حرام ہے. جب مسلمان کی بے ادبی جائز نہیں تو مومن کی بے ادبی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ آنکھوں سے اشارے کے ذریعے سے ہی کسی مسلمان کی بے احترامی کرنا خدا اور رسول کو ناپسند ہے تو کسی مومن کے لیے کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اب جو لوگوں کو زبانوں سے اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا مال کھا کے بیٹھ جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی. چوری کے مال سے، غبن کے مال سے، غصبی مال سے، رشوت کے مال سے حج پر جا رہے ہیں، زیارتوں پہ جا رہے ہیں، خاندان والے کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے. کس میں برکت دے بھائی؟ رشوت کے مال میں. ایک انسان جس کی 22,000 روپے تنخواہ ہو مثال، لیکن اس کی اوپر کی جس کو رشوت کی آپ کہیں یا جو بھی اس کو عنوان دیں، حرام آمدنی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہو مثلاً، ٹھیک؟ اب وہ اپنی اس آمدنی سے زیارتوں پہ جا رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، خاندان والے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہا ہے. خدا ایسی ترقی کسی کو نہ دے. یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے. یہ خدا سے نزدیک نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے. یہ شخص سمجھتا ہے کہ اگر میں چوری کے، رشوت کے، ڈاکے کے پیسے سے حج پر جاؤں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیسے معاف ہو جائیں گے؟ نجس پانی سے کیا وضو کر کے نماز ادا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو پھر چوری کے مال سے حج کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امام حسین کہ جنہوں نے اپنا حق غصب کرنے والے یزید کے خلاف قیام کا اعلان کیا، وہ بھلا کسی ایسے زائر کی زیارت کو قبول کریں گے جو کسی کے مال کو غصب کر کے زیارت پر آیا ہو؟ اسی طرح ایسے قافلہ سالار، میں بہت احتیاط سے لفظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ایسے احتیاط ہے، یعنی تمام قافلہ سالاروں کی بات نہیں ہو رہی. ایسے قافلہ سالار جو زائرین کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہاں سے لے کر وعدے کر کے لے کے جاتے ہیں بہت اچھا پیکج دیں گے، فلاں پیکج دیں گے، اور ان سے بڑی رقم بٹور لیتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں چوری ہے، ان کے حق میں ڈاکہ ہے. ایک عام انسان کے گھر میں ڈاکہ قبول نہیں، حسین کے زائر کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہو. ان کے دل سنگ سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، یعنی گویا کہ سنگ دل، پتھر دل، شقی القلب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ زائرین کو اذیت پہنچا رہے ہیں. کہہ کر کچھ لے جاتے ہیں. بہت سے قافلے سالار ایسے بھی دکھائی دیے جو یہاں سے رقم بٹورنے کے بعد جب چلے جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. بیچارے زائرین پریشان، پورے قافلے پریشان. خدا ایسے ظالموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اذان محترم، یاد رکھیے کہ مومن کی دل آزاری کی اجازت نہیں. جب مسلمان کی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے تو مومن تو بدرجہ اولا ہے. قرآن نے اس شخص پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا ہے جو مومن کو اذیت پہنچائے. ایسا شخص خدا کی بارگاہ میں اور دنیا میں دونوں جگہ پر رحمت خدا سے تمام
خلقت خدا خدا کے نزدیک کنبہ ہے. جو خلقت خدا ہے خدا کے نزدیک کنبہ ہے. اسے ایک خاندان ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح خدا کی تمام تر مخلوقات ایک تمثیل پیش کی گئی ہے کہ خدا کے نزدیک جس طرح خاندان کا بڑے کا کردار کیا ہوتا ہے کہ سب کو انصاف کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عادل کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سب کے ساتھ انصاف سے چلتا ہے تاکہ خاندانی نظام اور کنبے کا نظام برقرار رہے. خاندانی نظام کہاں تباہ ہوتا ہے؟ جب ترجیحات تبدیل ہو جائیں اور ذاتی خواہشات کو ترجیح دی جائے. مثلاً کیا؟ مثلاً گھر میں 3 بیٹے ہیں، صحیح ہے؟ تو ماں باپ اس بیٹے سے زیادہ پیار کریں جس کے پاس مال زیادہ ہے، اعمال زیادہ نہیں. اور جس بیچارے کے پاس اعمال تو زیادہ ہیں، نیک اعمال، لیکن اس کے پاس مال زیادہ نہیں، اور ماں باپ اس کا احترام زیادہ کریں جس کے پاس مال زیادہ ہے، تو پھر یہ انصاف نہیں. اسی خاندان کا شیرازہ بکھرتا ہے. یاد رکھیے، جو لوگ خاندان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اپنی اولاد کو ایک نگاہ سے دیکھیں، اولاد ہونے کے اعتبار سے، لیکن رویوں میں فرق ان کے کردار کے اعتبار سے ہونا چاہیے. خدا کے نزدیک یہی قانون ہے. جناب آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل بڑا بیٹا، حابیل چھوٹا بیٹا. خدا کو کیا چاہیے تھا؟ ہمارے قانون کے مطابق، اللہ کے نہیں، ہمارے قانون کے مطابق خدا کو یہ چاہیے تھا کہ بڑے بیٹے کو بڑھنا تھا. بڑا بیٹا بڑا ہوتا ہے بھائی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بھائی بڑا بیٹا ہے، اب وہ اچھا کرے برا کرے، ماں باپ کو اذیت بھی پہنچا رہا ہو، گھر میں پائی پیسہ بھی خرچ نہ کر رہا ہو، بڑا بیٹا ہے جناب، اس کی ساری باتیں برداشت کرتے ہیں. اگر منزلے سے یا چھوٹے بیٹے سے تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے تو اس کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں. یہ وہ کام ہیں کہ جو خاندان تباہ کر دیتے ہیں. خدا کے نزدیک ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے یہ بڑا ہے یا اس کے پاس مال بڑا ہے، نہیں. خدا کے ہاں تقوی معیار ہے. اولاد میں جو متقی پرہیزگار ہو، جو دیندار ہو، جس کے پاس اخلاص ہو، خدا نے اس کو معتبر جانا. اسی وجہ سے قابیل کی نظر کو قبول نہیں کیا، اللہ نے حابیل کی نظر کو قبول کر لیا، جبکہ حابیل تو چھوٹے تھے لیکن تقوی میں زیادہ تھے، خدا سے نزدیک زیادہ تھے. تو خدا نے ہمیں اصول کیا دیا کہ صاحب تقوی معیار ہے، صاحب تقوی ہونا ضروری ہے. جو لوگ خاندانوں میں اس طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان خاندانوں کا جو شیرازہ بکھرتا ہے، بھائی بھائی کی بے احترامی کرنے لگتا ہے، بہن بھائی کی بے احترامی کرنے لگتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ بزرگ ہے کہ جس نے اپنے خاندان میں اعتدال کو قائم نہیں کیا. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو انصاف کر رہے ہیں. انصاف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اچھے برے کی تمیز کو ختم کر دیا جائے، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. اعتدال کا مطلب، عدل کا مطلب یہ نہیں ہے. عدل کا مطلب یہ ہے جس اولاد کا جو مقام ہو اسے وہ دیا جائے. تو عزیزان محترم، یہ انتہائی ضروری ہے. خلاف عادل ہے کہ ایسی اولاد کو زیادہ چاہا جائے، زیادہ نزدیک کیا جائے جو جس کے پاس مال دنیا زیادہ ہے، اور ایسی اولاد کو پوچھا بھی نہ جائے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے خدا کے. تو خدا کی قسم، جس کے پاس خدا ہے نا اسی کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس خدا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں. لہذا اپنی اولاد میں اس کو احترام دیجیے
کہ جس کا حق زیادہ. حق کس کا زیادہ ہے؟ بڑا چھوٹا ہونا معیار ہے؟ نہیں، صاحب تقوی ہونا معیار ہے. اس کا احترام زیادہ ہے، اس کا احترام زیادہ ہے. تو یہ خلقت خدا اللہ کا کنبہ، اس کنبے میں عدل الہی کے مطابق انسان معتبر جانا گیا، عقل اور عمل کی بنیاد پر. انسان میں بھی اچھے برے، لیکن خدا نے عقل کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر. یہ دو لفظ میں نے کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ عقل رکھتا ہوگا تو مسلمان بھی ہوگا، مومن بھی ہوگا. کافر کیا عقل مند ہوگا؟ پھر اگر کوئی کہہ رہا ہے بھائی کافر تو بڑی ترقی کر رہا ہے، اس کی عقل ہم سے زیادہ ہے، اذان محترم، دنیاوی امور میں ترقی نہیں. جس کے پاس، میں نے عرض کیا ابھی ایک جملہ، اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو. جس کے پاس خدا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. چاہے وہ ایٹم بم بنا لے، چاہے وہ نیوکلیر بم بنا لے، چاہے وہ چاند پر پہنچ جائے، بلیک ہول کی تشخیص کرے، یا ایکس وائی زیڈ، جو بھی تحقیقات میں جو چیزیں بھی اس کی ثابت ہو رہی ہیں، سب بے مقصد بے ہدف ہیں اگر خدا نہیں. ایسا نہیں محترم، سب. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے دروازے کو بند کر دیا جائے، صرف مصلی عبادت پہ بیٹھ دیا جائے. نہیں، جو شخص اس لیے سائنٹسٹ بن رہا ہے کہ وہ خدا کو سمجھے. مثلا کوئی ایٹم بم بنا رہا ہے، مثلا ایک مثال ہے، کوئی نیوکلیر پلانٹ پہ کام کرتا ہے، نیوکلیر سائنٹسٹ ہے، لیکن اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے وہی کام کر رہا ہے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے نظام کی حاکمیت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے نظام. اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی عبادت کر رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عبادت گزار اس کو نہیں کہتے جو صبح سے لے کر رات تک مصلی عبادت پہ بیٹھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے. نہیں، ہرگز نہیں. ایسا شخص کہ جو صبح سے لے کر رات تک مصلی عبادت پر بیٹھے لیکن اس کو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ ہو، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہ ہو، رشتہ داروں کی پرواہ نہ ہو، عزیز و اقارب دوست احباب کی پرواہ نہ ہو، وہ حقوق اللہ کے ادائیگی میں اپنی زندگی، نہیں، ہرگز نہیں. یہ اللہ کا حق نہیں ہے. اللہ ایسے حقوق کو قبول ہی نہیں کرتا جو حقوق العباد سے عاری ہو. ترجیحات ہیں حقوق العباد کو، اذان محترم. لہذا اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا فریضہ، میری ذمہ داری فقط اور فقط کیا ہے، میں اللہ اللہ کرتا رہوں بس، نہیں، ایسا نہیں. جو شادی شدہ شخص ہے اس پر واجب ہے اپنے خاندان کی کفالت کرنا، واجب ہے. اب جو صبح سے لے کر رات تک مستحبات انجام دے اور واجبات کو ترک کرے، کیا یہ عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں. لہذا جو کام خدا سے دور کر دے اس کام میں کوئی برکت نہیں، اور جو کام خدا سے نزدیک کر دے وہ کام برکت سے خالی نہیں. دو چیزیں اس آیت کے ذیل میں، وہ یہ کہ جس پر دنیا و آخرت میں لعنت کی جائے اس کے لیے خیر نہیں ہو سکتی. لعنت کا اگر ہم مثال کے طور پہ متبادل بنائے، مخالف بنائے، وہ کیا ہوگا؟ رحمت مثلا، ٹھیک ہے، رحمت خدا، نعمت خدا، برکت خدا مثلا. اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اگر کسی پر رحمت خدا کا نزول ہو رہا ہے، خدا کی برکات نازل ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کر خیر کیا ہے انسان کے لیے؟ تو یہ دو چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں؟ چاہے رحمت ہو، نعمت ہو یا لعنت ہو. نعمت اور لعنت کب حاصل ہوتی ہیں؟
بس آج اگر یہ بات پہنچ گئی تو بات مکمل ہو جائے گی۔ رحمت نازل ہوتی ہے جب ہم رحمت للعالمین کو خوشنودی دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ کے رسول خوشحال ہو جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوگا، نعمتوں کا نزول ہوگا۔ اور اگر ایسا کام انجام دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں یا ان کو اذیت پہنچ جائے تو پھر اللہ کی جانب سے لعنتوں کا نزول ہوگا۔ یہ معیار ہے، یہی معیار۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کام ایسے ہیں کہ جو رسالت مآب کو خوشحال کریں تاکہ ہم خدا کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں کو حاصل کر سکیں؟ کہا وہ یہ ہے مومن کا احترام۔ جو شخص مومن کا احترام کرے گا اس لیے کیونکہ وہ مومن ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ولایت اہل بیت کا اقرار کرنے والا ہے، تو یہ اس کا ایسا کام ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو خوشحال کرتا ہے۔ مومن کو خوش کرنا کسی حرام اور گناہ کے کام سے نہیں، ایسے کاموں سے جو جائز اور حلال ہوں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بولیں، آج سن کے جائیں، بولیں مولانا صاحب نے کہا کسی مومن کو خوش کر دو بھائی، ہیں تو کہا بھائی وہ والا مومن جو ہے نا مثلا رشوت لینے سے بڑا خوش ہوتا ہے، آج میں اس کو رشوت دے کے اپنا کام کرواؤں گا، وہ بھی خوش اور میں بھی خوش اور مولانا بھی خوش۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے امور سے، ایسے کاموں سے جو اللہ کے نزدیک حلال اور جائز ہوں اور معاشرے میں معیوب بھی نہ سمجھے جاتے ہوں، ٹھیک، ایسے کاموں سے مومنین کی مدد کیجئے تاکہ خدا کی رحمتیں حاصل ہو سکیں، خدا کی برکتوں کا نزول ہو سکے۔ اور ایسے کام سے احتیاط کیجئے جو خدا کو اور رسول کو ناراض کریں۔ وہ کیا ہے؟ مومن کی بے احترامی، مومن کا مسخرہ اور پن، یعنی مومن کے ساتھ مسخرہ پن، مومن کا مذاق اڑانا۔ بعض لوگ مسخرے پن کو بھی اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد امام کے اصحاب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام ہر وقت غمگین رہتے ہیں، امام کو خوشحال کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو مدینے میں ایک شخص تھا جو اپنے مسخرے پن سے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ مسخرہ پن کر کے، جس کو ہم آج کی زبان میں جوکر کہتے ہیں، ہاں، مسخرہ پن کر کے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس کے پاس گئے، کہا کہ ہم تمہیں کچھ پیسے بطور انعام دیں گے، ہمارے مولا کو ہم ہنسا دو، ایسا ہو جائے ہمارے مولا مسکرائیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصحاب گئے، امام العابدین کو اپنے گھر کی دعوت دی، تو ان میں سے بعض امام کو اپنے ساتھ لے گئے، چوتھے امام کو اپنے ساتھ لے۔ امام نے اپنے 2 غلاموں کو ہمراہ لیا اور چل دیے۔ یہ مسخرات جس کو یہ ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا ہو کہ امام مسکرا دیں، یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے امام کی عبا اتاری، عبا اتار کے اپنے کاندھوں پہ ڈالی اور جھومتا ہوا جانے لگا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے یہ شخص؟ تو اصحاب امام نے فرمایا کہ یہ مدینے کا ایک مسخرہ ہے جو لوگوں کو اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے ہنساتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ خدا اس کے اس عمل سے راضی نہیں، اور روز محشر خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دے۔ کہتے ہیں اس مسخرے پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے زندگی میں ہنسنا چھوڑ دیا، مسکرانا چھوڑ دیا، کہ میرے مولا نے میرے لیے کہا۔
میں تو ان کو چاہتا تھا کہ تو ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا امام زمان راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اس کام سے خوش ہوں، شاید اس کام سے ممکن ہے ہمارا حال بھی وہ مسخرے جیسا نہ ہو جائے۔ تو انسان کو اگر خدا کے لیے بھی کوئی کام انجام دینا ہے تو اچھی طریقے سے سوچ لے، سمجھ لے، اور اپنے عمل میں اخلاص کو پیدا کرے۔ یہ زمانے کے امام آیا ہماری ان چیزوں سے راضی ہیں؟ امام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی بے احترامی کرے، دنیا میں خدا، رسول اور انبیاء اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ، ہم نے زندگی میں کتنا اس کو اپنے لیے آسان لے لیا، آسان سمجھ۔ ایک ہوتا ہے ازراہ مزاح کوئی بات کر دینا، اس کی بھی مثال دوں۔ ازراہ مزاح کوئی بات کر دینا، مثلا ایک مرجع درس دے رہے تھے، مرجع نے درس دیتے درتے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے، اپنے شاگردوں سے پوچھا، آپ میں سے کون ہے جو اپنی بیویوں سے ڈرتا ہے؟ مثلا جو بیوی سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ سارے کھڑے ہو گئے، ایک بیٹھا رہا۔ تو جو بیٹھا رہا تو سب اس کی تعریف کرنے لگے، یار تم تو بہت بہادر ہو، اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے۔ تو اس نے کہا اٹھتا تو میں بھی، لیکن میں اپنے پیروں سے معذور ہوں کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو سب مسکرانے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لہجائی کچھ کہہ کے گزر جانا یہ اور ہے۔ ازراہ مزاح انسان کچھ کہہ دیتا ہے، یعنی ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ اور ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لینا، مومن کی بے احترامی کرنا، یہ جائز نہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ مومن کے احترام بہت زیادہ ہے۔ ولایت علی کا ماننے والا، اس کا احترام خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ مثال دوں، ایک مرتبہ اصحاب حدیبیہ میں سے ایک صحابی امام علی علیہ السلام کے ہمسفر ہوئے اور یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ واپس آ کر وہ مدینے میں امام علی علیہ السلام کی شکایتیں کرنے لگے۔ تو جب وہ شکایتیں کر رہے تھے، نزدیک سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا، تو اللہ کے رسول نے سنا کہ یہ علی کی شکایتیں کر رہا ہے۔ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اللہ کے رسول، اور تشریف فرما اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں تو میں ان کی بس میں تشریف میں بھی بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اس کو اشارہ کیا، میرے نزدیک آؤ، اور اس کو بٹھا کر یہ کہا کہ تم جو علی کی لوگوں سے شکایت کر رہے ہو، میں تمہارے اس عمل پر راضی نہیں۔ تم جانتے ہو علی کون ہے؟ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ جس نے علی کی دل آزاری کی، اس نے میری دل آزاری کی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ پھر اس آیت قرآنی کا اللہ کے رسول نے اس آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرات محترم، اہل ایمان کی بے احترامی کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، کسی طور پر بھی۔ چند ایک فقہی مسائل آپ کی خدمت اقدس میں اسی سے متعلق کہتے ہیں کہ عزت کے بارے میں چند نکات کا سمجھنا انتہائی ضروری، ٹھیک ہے؟ بے عزتی کا مقابل جو عزت کیا ہے؟ عزت ہے۔ کہتے ہیں مسلمان کی عزت اس کے جان و مال کی نسبت ایک خاص احترام رکھتی ہے۔ جب مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے نزدیک
اس کے جان و مال کے مقابل میں خاص احترام رکھتی ہے، تو پھر مومن کا مومن کے نزدیک کتنا احترام ہونا چاہیے؟ گویا کہ اپنی جان اور مال سے کہیں زیادہ مومن مومن کا احترام کرے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ اس کے برعکس ہوتا ہے، چھوٹی سی بات بھی میرے مزاج کے خلاف کہہ دی تو بس ناراض، ہفتوں بات نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں، کیوں؟ اللہ کے لیے کیا معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس لیے معاف نہیں کر سکتے کہ علی والا ہے؟ ہم دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، معاملات زندگی کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی گالیاں بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جن کا علی سے کوئی تعلق نہیں، علی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو علی کو نہیں مانتا اس کے تو تانے بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور جو علی والا مومن ہو اگر وہ کوئی بات مزاج کے خلاف کہہ بھی دے تو اس کو برداشت نہیں کرتے، بھائی بھائی سے مہینوں بات نہیں کرتا، دوست دوست سے ناراض ہو جاتا ہے، مہینوں بات نہیں کرتا۔ یہ علی والوں کی صفت نہیں۔ کہتے ہیں خاص اور مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا سب پر واجب ہے۔ یاد رکھیے گا، پھر میں احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا واجب ہے، ناسبی کا نہیں۔ ناسبی کی عزت نہیں ہوتی، ناسبی کی کوئی عزت نہیں، ناسبی کا کوئی احترام نہیں، ناسبی کا دفاع بھی واجب نہیں، نہ اس کی عزت کا، نہ اس کی جان کا، نہ اس کا مال کا۔ ناسبی کون ہوتا ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض کی بنیاد پر ان کو گالی دیتا ہے، وہ ناسبی ہے۔ بے شمار جو شخص بھی چاہے اپنے آپ کو کلمہ کو کہہ رہا ہے، اگر اہل بیت کی بے احترامی کرتے ہوئے ان سے بغض کی بنا پر ان کو گالی دے، ان کی توہین کرے، یہ ناسبی ہے۔ عیسائی کے ساتھ فقہ نے، شرع نے اجازت دی ہے، اہل کتاب کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، ناسبی کے ساتھ نہیں، ناسبی کے ساتھ نہیں۔ ناسبی کی غلاظت کا اندازہ ہو گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ تو آپ کھا پی سکتے ہیں، مثلا آپ کے آفس کو لے کے کوئی کرسچن ہے، آپ اس کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں ایک ہی تھال میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناسبی کے ساتھ نہیں۔ جو علی کا دشمن، جو بغض علی کا مارا ہو، جو اہل بیت کو بغض کی بنا پر گالی دے، اس سے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہماری دوستیاں اس کی بنیاد علی ہیں، ہماری دشمنیاں اس کی بنیاد بھی علی ہیں۔ یار اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں مولا علی کی محبت میں، ان کی ولایت کی بنیاد پر، اگر ہم کسی کو اپنا دشمن مانتے ہیں مولا علی کی ولایت کی دشمنی کی بنیاد پر۔ نہیں مانتا نہ مانے، علی کو نہیں مانتا نہ مانے، گالی نہیں دے سکتا، اہل بیت کو گالی نہیں دے سکتا، 12 ائمہ کو، جناب سیدہ کو، رسول خدا کو توہین نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا پھر حکم شرع کے مطابق اس پر دیت بھی واجب ہوگی اور اس پر سزا بھی ہوگی، اور اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے گالی دی ہے، بے احترامی کی رسول اور آل رسول کی، تو پھر وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ البتہ اس کا فیصلہ حاکم شرع ثبوت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کا احترام واجب، ان کی عزتوں کا، ان کی جان و مال، عزت آبرو کا دفاع کرنا واجب ہے مسلمانوں کا، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن ناسبی کسی بھی طور پر قابل احترام نہیں ہے۔
لہٰذا اپنی دوستیوں اپنی دشمنیوں کی بنیاد امیر کائنات کی ولایت کو قرار دیں. جس سے دوستی کرنی ہے تو بھی امیر کائنات کی محبت اور ولایت کی بنیاد پر, دشمنی رکھنی ہے تو بھی علی علیہ السلام کی ولایت کے بغض کی بنا پر, کہ کوئی اگر علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے اس کی بنا. کہتے ہیں عزت بچانے کے ارادے سے اہم ترین واجبات کو ترک کرنا جائز ہے. عزت یہ چیز ہے کہ شریعت نے بھی اس کا کتنا پاس رکھا ہے. عزت, مومن کی عزت کتنی ضروری ہے کہ مومن کا احترام شریعت میں اس قدر ہے کہ اگر انسان سمجھتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا واجب عمل انجام دے جس کا انجام دینا واجب, ویسے امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب, لیکن پتا ہے کہ مثلا اگر دو افراد کے درمیان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا, بدلے میں یہ مجھے ماریں گے, میرا مال لوٹ لیں گے, مجھے قتل کر دیں گے, تو اپنی عزت بچانا زیادہ ضروری ہے. لیکن بات جب اسلام کی ہو نا تو پھر انسان خود بھی قربان ہو جائے تو کم ہے, اسلام بچ جائے. اللہم صلی علی, یعنی دو باتیں ہیں. ایک انسان دو افراد کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے, دشمنیاں ختم کرنے کے لیے امر بالمعروف کر رہا ہے, نہی عن المنکر کر رہا ہے, تو دیکھتا ہے کہ اگر یہاں ان کے درمیان امر بالمعروف کرنے سے میری عزت چلی جائے گی, مجھے قتل کر دیا جائے گا یا میرا مال لوٹ لیا جائے گا, تو حکم ہے کہ اپنی عزت بچاؤ. محترم ہے مومن کی عزت, عزیز ہے مومن کی عزت. لیکن اگر اسلام کے مقابل میں کوئی آ کر کھڑا ہو جائے, تشیع کے خلاف کوئی سازشیں کرنے لگے, تو پھر واجب ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے, چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اسلام کے مقابل میں کچھ نہیں, چاہے جانیں قربان ہو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ زیادہ تر گناہ انسان کے زبان سے سرزد ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے. آنکھوں سے کسی کی عزت کو پامال کرنا جائز نہیں, تو زبان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اعضاء جوارح سے کسی کی بھی مومن کی بے احترامی جائز نہیں, ہرگز جائز نہیں. پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت کو پامال کرنا جس طرح سے بھی ہو حرام ہے, زبان سے ہو, قلم سے ہو, پیغام سے ہو, یا کوئی مووی بنا کر کسی کی بے احترامی کی جائے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کو شرارت سوچتی ہے, کسی کے ویڈیو بنا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو تم یہ کر رہے تھے. جائز نہیں ہے, حرام ہے, خدا راضی نہیں ہے, اہل بیت راضی نہیں ہے. ایک ایسا عادی فعل عام حالاتوں میں جو انجام دیا جاتا ہے, اس کو اگر فلمائز کیا جائے, اس کی مووی بنائی جائے اور اس کا مسخرہ پن بنایا جائے, اس کا مذاق اڑایا جائے, شریعت میں جائز نہیں, تو کسی کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کرنا, کسی مومن کی ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ اذان محترم, لہذا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں. مومن وہی ہے جو دوسرے مومن کا احترام کرے. دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمیں ایک دوسرے کے معاملات میں, خاندانی معاملات میں, کاروباری معاملات میں, دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے حق میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگار ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کائنات جو دنیا سے مومنین رخصت ہو چکے ہیں ان کو جوار رحمت، جوار آئمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ جو مومنات بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کثیر صحیح و سالم عطا فرما، جو مومنات بیمار ہیں بالخصوص استاد محترم مولانا محمد علی نقوی صاحب طویل سفر کے بعد علیل ہیں، اور استاد العلماء حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب اور جملہ علماء کرام میں سے جو بیمار ہیں، حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اپنی آخری حجت کے جو حرمت عاجل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمة سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، والحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی باقر الاولین والآخرین، جعفر بن محمد الصادق الصدیق، والمقتدی بآبائه الصالحین، موسیٰ بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی بن موسیٰ الرضا من اطراز البررة المتقین، محمد بن علی الجواد الولی المؤمنین، وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلق المؤدي النبي ووارث علم المعظيم من الوصن الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجوده ثبت الأرض والسماء وبيملأ الله أرضها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجلا علهم معذورا وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں کہ زندگی کا سفر جو اس وقت آپ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ اپنی اس جوانی کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ جوانوں کا ایک سجدہ اللہ کے نزدیک بزرگوں کے 70 سجدے سے بہتر ہے۔ جب والدین کہتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، نیکی کی ہدایت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اپنی اولاد کو، تو وہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے بہتری کے لیے کہتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ عمل آپ کو خدا سے نزدیک کرے گا، آپ کے قلب کو منور کرے گا۔
آپ کے اندر معرفت اہل بیت کو پیدا کرے گا، آپ کے اخلاق کو بہتر کرے گا۔ تقوی صرف سجدے کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے ارادے سے انسان ہر اس کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جس کا انجام دینا جائز نہیں، اور ہر وہ کام کرے جس سے خدا اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو۔ تو اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ آیا ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے خدا کو ناراض کر رہے ہیں، اہل بیت کو ناراض کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یا اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو خوش کر کے خدا کو اور اہل بیت کو خوش کر رہے ہیں؟ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بے راہ روی کا شکار ہونے والے افراد، ان کے لیے ایک جملہ کہ قاضی شورائے کے کردار کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہر زمانے کی حکومتیں اپنے ساتھ ایک قاضی شورائے کو رکھتی ہیں جن کا مقصد اور ہدف فقط اور فقط شیعت پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر قدغن لگانا ہوتا ہے۔ اور یہ پالیسیز دشمن کی ہمیشہ سے رہی، آج سے نہیں، ہمیشہ سے، کہ مثلا کسی قبیلے کو ڈرانا ہے تو وہ پورے قبیلے کو نہیں ڈراتے تھے، قبیلے کے سردار کو نکال کر لاتے تھے اور قبیلے کے سردار کو بٹھا کر ڈراتے تھے۔ اگر وہ ڈر سے مانتا تھا تو ڈرا کے مناتے تھے، اور اگر وہ مال و زر سے مانتا تھا تو اس کو مال و زر دے کر مناتے تھے، وہ پبلک کے پاس نہیں جاتے تھے۔ آج کے اس دور میں افراد بدلے ہیں، رویے نہیں، طریقہ کار نہیں۔ آج بھی کسی قوم کے قبیلے کے سردار کے پاس چلے جائیں، کسی قوم کے بڑے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور پھر پوری قوم کو اپنی مرضی سے آپریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران، یعنی آج کے دور کے، اس میں ابن زیاد اور آج کے دور کے یزید سب شامل ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یورپ جاتے ہیں، مثلا برطانیہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہ آپ اور ہماری طرف نہیں آتے، ہم پر تو کسی اور طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، ٹھیک؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو لالچ دیتے ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور پھنسانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خود ہی جا رہے ہیں کہ ہمیں مال دے دو، جو کروانا ہے کروا لو۔ وہ کیوں پھنسائیں گے آپ کو؟ وہ تو آپ بس مال دکھاتے ہیں۔ وہ آ جاتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں آ کر ہم پر مسلط تو ہیں ہی، پھر ہمیں ان کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پاکستان کا حال، اور اسی طرح کچھ ہماری شیعت کا بھی حال ہو گیا کہ ہمارے خواص کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ کیوں نظر نہیں آتا کسی کو؟ کیوں کوئی اسیروں پر بات نہیں کرتا؟ کیوں کوئی اپنی قوم کے مفاد میں بات نہیں کرتا؟ آئے روز کی تصویریں، آئے روز کی فلمیں، آئے روز کے ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں، عجیب عجیب طرح کے لوگوں کے ساتھ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، اپنے حق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اسیروں پر بات نہیں کرتے؟ کہ اگر اسیروں پہ بات کریں گے، میں آج بڑی تکلیف سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک خاتون کا میرے پاس فون آتا ہے، اور وہ خاتون مجھ سے صرف ایک سوال کرتی ہے کہ مولانا صاحب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میں اپنے شوہر کی عدت موت میں رہوں یا اس کے نام پر اپنی زندگی گزاروں؟ مجھے نہیں پتا۔ کوئی مجھ سے کہتا ہے تمہارے شوہر کو قتل کر دیا ہے، مولانا صاحب مسئلہ شرعی کیا ہے؟ اگر قتل کر دیا تو میں عدت موت کروں؟ کوئی مجھ سے کہتا ہے نہیں قتل نہیں کیا، اسے تو اسیر رکھا ہے۔ تو پھر جو میرے بچے ہیں نا بہت معصوم اور حساس ہیں،
میں ان کو بتا نہیں سکتی کہ تمہارا باپ کہاں ہے. جب اس عمر سے ہی جب ان کو پتا چلے گا کہ ریاستی اداروں نے ان کے باپ کو یرغمال بنا رکھا ہے, تو اس کے دل میں پاکستان کے لیے کیا محبت پیدا ہوگی. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کریں گے, خدا آپ کے حق میں بہتر کرے. ایسا نہیں محترم, کہاں ہیں ہم صرف اسی لیے رہ گئے ہیں کہ یہ مجلس بریانی کی ہے, یہ مجلس حلیم کی ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اس بات پر تو لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کی مجلس میں بریانی نہیں کی, تمہیں اپنے باپ سے زیادہ محبت نہیں تھی. ایسا نہیں محترم. 1000 مسائل لے کے اپنے قائدین کے بعد جاتے ہیں. اسیروں کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ ہم سے کہا جاتا ہے اسیروں پہ بات نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ ہم بارہا کہتے ہیں اگر وہ مجرم ہیں, جرم ثابت ہیں, تو ان کو سزا دیں, سامنے تو لائیں, ان کی ازواج کو پتہ تو چلے کہ ان کے شوہر زندہ بھی ہیں یا نہیں. اگر جرم کیا تو انہوں نے کیا ہے نا, یہ تو خدا کے قانون میں بھی نہیں ہے. دنیا میں جو خدا بن بیٹھے ہیں نا, ان کا انجام وہی ہوگا جو فرعون اور شداد کا ہوا تھا. جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں, ان کا حال اس سے بدتر ہوگا جو فرعون اور شداد کا ہوا تھا. مجھے تعجب ہوتا ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. بھائی مسجد کے امام جماعت سے کیا بات کروں میں؟ اس کے حلقے کے تو وہی نمازی ہیں جو بیچارے اس کے پاس آ کے نماز پڑھتے ہیں. قیادت کیوں نہیں سوچتی اس بارے میں؟ یا پھر وہ آ کے واضح قوم کو بتائے کہ بھائی یہ حال ہے, ہم نہیں کر سکتے کچھ, ہم بے بس ہیں, تو ختم, پھر بات ختم ہو گئی نا. پھر ہم بھی خانوادوں سے کہیں گے بھائی تم بس اللہ اللہ کرو اور چھوڑو بس سب چیزوں. ہر دفعہ 4-6 دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان کو دھمکا دیا جاتا ہے, ڈرا دیا جاتا ہے, پھر گھر بھگا دیا جاتا ہے, پھر آسرے دے دیے جاتے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ اپنے حق کے لڑنے کے لیے تو ہم ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں, 5-10 روپے کے لیے, 100 روپے کے لیے. مومن کے حق کی لڑائی کب لڑیں گے ہم؟ وہ مومن جو علی والا تھا, جس کا جرم یہ تھا کہ وہ علی والا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, کسی نے جرم کیا ہے, ثابت ہے, تو آپ سزا دیں. ہم نہیں کہہ رہے آپ رہا کرتے ہیں, مجرم کو رہا کرتے ہیں, نہیں, جرم ثابت ہے, سزا دیں آپ. اس کے خاندان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ کب ہم بات کریں گے؟ ہم ہمیشہ استعمال ہوتے آ رہے ہیں, ہم استعمال ہوتے ہیں. آواز دی جاتی آ جاؤ, سب نمائش پہنچ جاتے ہیں. آواز چلی جاتی ہے گھر چلے جاؤ, ہم پھر گھر چلے جاتے ہیں. ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے. اب تو لوگوں کے دل اتنے خراب ہو گئے, کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. بھائی یہ تو ہمیں بٹھاتے ہیں, اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں گھر بھیج دیتے ہیں. نتیجہ کیا؟ صفر. ہماری مائیں بہنیں نومولود بچوں کو روڈوں پر لے کے بیٹھی ہیں صرف اس لیے. یا تو بولیں کہ ہاں ہو سکتا ہے, پوری قوم ساتھ کھڑی تھی, کھڑی ہے, کھڑی رہے گی, ورنہ بولیں کہ نہیں ہو سکتا. ادارے بتا دیں ہمیں کہ بھائی نہیں چھوڑیں گے, یا بتا دیں کہ قتل کر کے پھینک دیا ہے, تو کم سے کم اس کی خاندان کی عورتیں, ماؤں کو اللہ کوئی جناب سیدہ سے پوچھے کہ جب حسین زین سے زمین پر گر رہے تھے تو ان کے قلب پہ کیا گزر رہی تھی. کوئی رباب سے پوچھے کہ جب ان کا ششماہا ذبح ہو رہا تھا ان پر کیا گزر رہی تھی. کوئی سید سجاد سے پوچھے جب سکینہ کو سپرد خاک کر رہے تھے تو کیا گزر رہی تھی. خدا را ان ماؤں کی آہیں نہ لیں, ان پاکیزہ ازواج کی آہیں نہ لیں جو قربانی دے رہی ہیں.
دعا کرتے ہیں پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔